نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیت پر ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم عیسائی مذہب کی عبادات اور ان کے رسم و رواج پر بات کریں گے۔ تو بیسیکلی عیسائیت کے اندر دو طرح کی عبادات ہیں، جس میں پہلے نمبر پر نماز اور حمد خوانی ہے۔ اس کو حمد کا نام اس لیے انہوں نے دیا ہے چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے۔ ویسے تو حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے، تو چونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں تو اس لیے اس کا نام بھی حمد پڑ گیا۔ تو صبح اور شام کے وقت عیسائی اجتماعی طور پر اپنے گرجوں کے اندر جمع ہو کر پادری کے ہاتھ میں انجیل ہوتی ہے، وہ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور باقی لوگ خاموشی کے ساتھ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ریسائٹیشن کے دوران ہی اپنے سر کو جھکا بھی لیتے ہیں اور بعض اوقات اپنے آنسو بھی بہا دیتے ہیں، جن کو ایک پسندیدہ فعل سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ عبادات یعنی نماز اور حمد خوانی بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قربانی کے شکریہ کے طور پر ادا کرتے ہیں جو ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کو اپنے سر لے کر تختہ دار پر لٹک جانا گوارا کر لیا تھا۔ تو یہ ان کی صبح اور شام کی عبادات ہیں جو ڈیلی بیسس پہ گرجوں کے اندر ادا کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر بھی یہ عبادات کرنا چاہے تو تب بھی وہ گرجے کا رخ کر سکتا ہے۔ اس میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے عقائد اور معجزات پر اپنے یقین کو پختہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ان کے ہاں نماز اور حمد خوانی کا طریقہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے روزہ۔ جس طرح مسلمانوں پر ہر سال ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، اسی طرح دیگر جو سامی ادیان تھے ان میں بھی روزے کی فرضیت تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی جو سابقہ اقوام تھی ان پر بھی روزے فرض تھے۔ تو عیسائی مذہب کے اندر 40 دن یا 43 دن کے روزے ہوتے ہیں جو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یعنی ان کے میلاد کی مناسبت سے رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ صبح سے لے کر غروب آفتاب کے بعد تک روزے کی حالت میں رہتے ہیں۔ اس دوران یہ کھانا تو نہیں کھاتے لیکن پانی پی سکتے ہیں، اور جو مسافر ہے وہ بھی دوران سفر کھانا کھا سکتا ہے۔ یہ ان کے سالانہ روزے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بدھ اور جمعے کے دن کا بھی روزہ رکھتے ہیں، چونکہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدھ کے دن اریسٹ کیا گیا تھا اور جمعے والے دن ان کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا۔ تو یہ ان کی دو بڑی عبادتیں ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ان کے جو رسوم ہیں، ان کے جو رواج ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ان کے ہاں رواج ہے وہ ہے بپتسمہ، جس کے لغوی معنی ہے پانی سے دھونا، صاف کرنا۔ حقیقت کے اندر یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں گنہگاروں کے جسم کو پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔
اس غسل سے وہ توبہ اور استغفار کی طرف ان کا میلان ہو جاتا ہے۔ تو مرقس کی انجیل کے مطابق اس کام کا آغاز حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کا عبرانی نام یا انجیل کے اندر نام یوحنا رکھا گیا ہے، انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ تو یہ عیسائی مذہب کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک رسم ہے۔ اس کو ادا کیے بغیر کوئی بھی انسان عیسائیت اختیار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ عیسائی بن سکتا ہے، اگرچہ اس کے والدین عیسائی ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس رسم کی ادائیگی کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ زندگی کے کسی حصے میں بھی یہ فریضہ انجام دیا جا سکتا ہے، بچپن کے اندر بھی، جوانی کے اندر بھی، اور بڑھاپے کے اندر بھی۔ اس کی جو حقیقت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے یہ خود کو ایک بار مار کر دوبارہ زندہ کرتے ہیں بپتسمہ کے ذریعے۔ یعنی جب یہ بپتسمہ لیتے ہیں تو اس وقت ان کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اس سے قبل جو ہمارے سابقہ گناہ ہیں وہ معاف ہو گئے ہیں، وہ دھل چکے ہیں۔ تو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دریائے اردن کے اندر بپتسمہ دیا تھا۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ جس شخص کو بپتسمہ دینا مقصود ہو، اس کا چہرہ مغرب کی طرف کر کے اس کو لٹا دیا جاتا ہے، اور مغرب ہی کی جانب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا لیتا ہے، یعنی زمین پر رکھ دیتا ہے، اور اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ اے شیطان، میں تجھ سے اور تیرے ہر عمل سے دستبردار ہوں۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ اپنا رخ دوسری طرف یعنی مشرق کی طرف کر کے اپنی زبان سے عیسائی عقائد کا اعلان کرتا ہے۔ یہ پروسیجر کرنے کے بعد اس کو ایک اور کمرے میں لے جایا جاتا ہے، جہاں پر اس کے تمام کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، اور سر سے لے کر پاؤں تک ایک دم شدہ تیل سے اس کی مالش کی جاتی ہے۔ مالش کرنے کے بعد ایک مخصوص حوض کے اندر، جس کو بپتسمہ کا حوض کہتے ہیں، اس شخص کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی وہاں پر اس کو کھڑا کر کے جو بپتسمہ دے رہا ہوتا ہے، یعنی ان کا پادری عیسائیوں کا، وہ اس شخص سے 3 سوال کرتا ہے۔ کیا وہ باپ، بیٹے اور روح القدس پر ایمان رکھتا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں بپتسمہ لینے والا شخص بلند آواز سے کہتا ہے، ہاں میں ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ سوال اور جواب کے سیشن کے بعد اس کو اس حوض سے، اس تالاب سے نکال لیا جاتا ہے۔ دوبارہ پھر نئے سرے سے اس کے جو اگلا حصہ ہے، اس کی پیشانی، ناک اور سینے پر دوبارہ اس دم کیے ہوئے تیل سے مالش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو سفید کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، جو اس بات کی علامت سمجھے جاتے ہیں کہ بپتسمہ لینے والا شخص اب گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہے، جس طرح یہ کپڑے ہیں۔ یعنی اس کے جو سابقہ گناہ ہیں، سابقہ اس کی غلطیاں ہیں، وہ معاف ہو چکی ہیں، اور اب یہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو یہ بپتسمہ لینے کے بعد، اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، یہ ایک اجتماع کی شکل میں گرجے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جو دوسری ان کی رسم ہے عشاء ربانی، اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اب یہ عشاء ربانی کیا ہے، اس کو ہم اختصار سے
بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیسیکلی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا تھا، اس سے ایک دن قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں، جن کو حواری کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر عشاء کا کھانا کھایا تھا۔ تو یہ جو ان کی سب سے فیمس انجیل ہے، متی کی انجیل، یا اس کو متی کی انجیل بھی کہتے ہیں، ان میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک کوٹیشن کہہ لیں، یا ان کے وہ ایک طرح کے الفاظ درج ہیں کہ جب یہ کھانا کھا رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روٹی کا ٹکڑا توڑ کر اس پر برکت کی دعا کر کے اپنے شاگردوں میں تقسیم کیا، اور ساتھ انہیں کہا کہ اسے کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، اور پھر پانی کا پیالہ پکڑ کر اس پر کچھ پڑھا یا اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنے شاگردوں میں پانی بانٹ دیا، اور ساتھ میں انہیں کہا کہ تم اس پانی کو پی لو، یہ میرا خون ہے۔ تو یہ جو عشاء ربانی کی رسم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی عیسائیت کی خاطر، اس کی یاد میں یہ ہر سال مناتے ہیں۔ یہ ہر سال بھی ہو سکتی ہے، یا بپتسمہ لینے والے جب ایک اجتماع کی شکل، ایک جلوس کی شکل اختیار کر لیں، تو تب بھی یہ جو عشاء ربانی ہے یہ اس کو مناتے ہیں۔ تو آج کل جب اس رسم کی ادائیگی کرنا مقصود ہو تو عیسائی ہر اتوار کو بھی گرجے کے اندر جمع ہو کر دعائیں پڑھتے ہیں، نغمے پڑھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور پھر روٹی اور شراب جو ہے اس کو، جو اس کی کلیسا کی یا گرجے کی مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ لوگوں میں تقسیم کرتی ہے، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور روح القدس سے برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ اس پر جو حاضرین مجلس ہوتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں۔ پھر جو اس کی انتظامیہ ہوتی ہے، وہ سارے لوگ جو اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، ان میں یہ شراب اور روٹیاں جو ہوتی ہیں یہ تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بدن بن جاتی ہے روٹی، اور شراب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون بن جاتا ہے۔ لیکن عشاء ربانی میں شرکت کے لیے ایک شرط ہے کہ اس میں صرف وہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں جنہوں نے بپتسمہ لے لیا ہو، یعنی جن کو بپتسمہ دیا جا چکا ہے، صرف وہی لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور ساتھ میں اس میں شرکت کے لیے روزہ دار ہونا ان کے ہاں ایک پسندیدہ فعل ہے۔ تو اس رسم میں جو شامل ہونے کے لیے روزے کی حالت میں مستحسب اس کو کہا جاتا ہے، مستحسن یا یہ مستحب ہے ان کے ہاں، اور اس رسم کو سر انجام دینے سے قبل جو ان کا پادری ہوتا ہے اس کی خدمت میں تحائف پیش کرنے کو بھی یہ اپنے عقائد کے مطابق اچھا تصور کرتے